اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں ہمارا سیکنڈ لاسٹ لیسن، سبق نمبر 18۔ اس کے بعد ہمارا ایک سبق رہ جائے گا، سبق نمبر 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول، نماز کے ذریعے۔ اس سبق میں آپ سیکھیں گے کہ قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے۔ نمبر 2، گرامر میں آپ فاعل دیکھیں گے، جاعل، فاتح، ناصر، خالق، ذاکر، یعنی یہ فاعل کے وزن پر استعمال ہونے والے الفاظ، انہیں بھی آپ دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ نکات تعلیم یا شوق بھی لیں گے۔ آج کے سبق میں آپ 14 نئے الفاظ سیکھنے جا رہے ہیں جو کہ قرآن کریم میں 898 بار آئے ہیں۔ جی، مقصد نزول دیکھتے ہیں، قرآن کریم کا مقصد نزول کیا ہے۔ تدبر اس کی آیات پر سنتے وقت، تلاوت کے وقت، یہ قرآن کریم کا مقصد نزول ہے۔ اس لیے قرآن کی عربی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں، تو ہم کہیں گے کہ قرآن کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات بالکل مسلم ہے کہ آپ ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں 100% ٹھیک ترجمہ نہیں کر سکتے۔ 100% صحیح اس کے الفاظ کی جس طرح گہرائی بیان ہوئی ہے ایک لینگویج میں دوسری لینگویج میں، آپ اس کو ہو بہو کنورٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس لیے عربی سیکھیں۔ اہم نوٹ، ثواب کی نفی نہیں کر رہے ہم کہ بھئی آپ کو ثواب ہی نہیں ملے گا، اور نہ ہی ترجمہ کی قدر و قیمت جو ہے اس سے کم ہوگی، ٹھیک ہے۔ بلکہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم ترجمہ پول ہی سے سیکھیں گے، مگر ترجمہ منزل نہیں ہے۔ ترجمہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا۔ کیا نازل ہوا ہے؟ عربی۔ تو عربی سیکھیں۔ ہر حرف پر جو 10 نیکیاں ملنی ہے وہ کس کی؟ ترجمے کی ہے عربی کی؟ عربی سیکھنے کی، عربی پڑھنے کی، الف لام میم پڑھنے کی ہوں گی 10 نیکیاں۔ صورتوں اور آیتوں کے خاص اثرات ہیں۔ نورانی وولٹیج جو دل کو چیر کر اتر جاتا ہے، یہ اسی صورت میں انسان کو حاصل ہوتا ہے جب انسان عربی سیکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ says, it is mentioned in Surah Qamar chapter 54 verse 32, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یسرنا ہم نے آسان کیا، القرآن قرآن کو، للذکر ذکر کے لیے۔ جی میرے ساتھ پڑھیں، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یسرنا ہم نے آسان کیا، القرآن قرآن کو، للذکر ذکر کے لیے۔ وَلَقَدْ یسرنا القرآن للذکر، جی نصیحت کے لیے۔ یسرنا، اللہ کہتے ہیں یسرنا، یسر آسان، نہ کیا ہم نے، یسر تو یسر نہ، ٹھیک ہے، یسر تو یسر نہ، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے آسان کیا۔ تو اب یہ کس طرح ہے؟ یسرا اس نے آسان کیا، یسرو ان سب نے آسان کیا، یسرتا آپ نے آسان کیا، یسر تو میں نے آسان کیا، یسر تم آپ سب نے آسان کیا، اور یسر نہ ہم نے آسان کیا۔ یعنی یہ اب ہم نے آسان کیا اللہ فرما رہے ہیں، تو یہ اللہ کے لیے کیا ہے؟ عزت کے لیے ہے، جمع کا صیغہ، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسان کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ there are many gods،
ٹھیک ہے، بلکہ اللہ ایک ہی ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دے اللہ کیا ہے، ایک ہے، اللہ الصمد، ٹھیک ہے، الہکم الہ واحد، لیکن یہ ہے اللہ رب العزت کی عزت کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا۔ جی یسر کہتے ہیں آسانی کو، یسر کسے کہتے ہیں؟ اچھا، مشکل کو کیا کہتے ہیں؟ عسر کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نا یسر و عسر کا ساتھی ہے، کہا جاتا ہے اردو زبان میں کہ یہ ہمارا یسر و عسر کا ساتھی ہے، یعنی آسانی اور مشکل دونوں کا ساتھی ہے۔ القرآن، القرآن کسے کہا جاتا ہے؟ قرآن کہا جاتا ہے بہت پڑھا جانے والا جو ہو اس کو کیا کہتا ہے، کہا جاتا ہے قرآن۔ اس کے نام میں بھی معجزہ ہے، آج غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن ہی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹان کا 11واں ایڈیشن، اگر آپ اس میں اس بات کو دیکھیں تو اس میں کلیئرلی کٹ مینشن کیا گیا کہ واقعتاً ہی قرآن کریم ہی ایسی کتاب ہے جس کو سب سے زیادہ دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ لی ذکری، لی کیا کیا مطلب ہے؟ لیے، الذکری ذکر، جی ذکر کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 1 یاد کرنا، نمبر 1 یاد کرنا، نمبر 2 سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا، سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا، یہ دونوں مطالب اس کے موجود ہیں۔ جی آسان کس لیے؟ ذکر کے لیے، یعنی حفظ کرنے، یاد کرنے، سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے، فتوے دینے، احکام نکالنے کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو آسان کیا کس کے لیے؟ ذکر کے لیے، ٹھیک ہے۔ کوئی بندہ کہ مجھے فتووں کا نہیں پتا چلتا، یعنی فتوے تو مزید ایک محنت ہے نا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے اس کو آسان کی کس کے لیے؟ ذکر کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے خود دیکھا کہ صرف 20 گھنٹے میں نماز ہی کو سمجھ لیں تھوڑی سی گرامر کے ساتھ، تو آپ 40,000 بار آنے والے الفاظ سیکھ رہے ہیں، کتنا آسان ہے، سبحان اللہ۔ ابھی کتنے دن ہوئے آپ کو سیکھتے ہوئے یہ کورس؟ ماشاءاللہ بہت جلدی سے آپ نے اس کو سیکھا ہے، اور اگر ہم سارا جائزہ لیں وقت کا تو یہ تقریباً 20 گھنٹے بنتے ہیں۔ اسباق، عمل سے شکر ادا کیجئے اس کے آسان کرنے کا، اس نیت اور پلان کے ساتھ کہ ہم جلد سے جلد پورا قرآن سیکھیں گے۔ کوئی یہ کہے کہ قرآن مشکل ہے تو کہیے کہ اللہ کے اعلان کے خلاف بات ہے۔ دیکھو قرآن آسان ہے، خود بخود نہیں آئے گا، کچھ وقت اور محنت لگانی پڑے گی۔ جو چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے، تو چلنا تو شروع کیجئے۔ خود کے لیے آسان، دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان، فذکر بالقرآن، ٹھیک ہے۔ اے نبی آپ قرآن کے ساتھ کیا کریں؟ نصیحت، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اس کے ذریعے۔ اچھی طرح سیکھیے تاکہ اس کے اندر بیان، اس کی دلیلیں سب یاد ہو جائیں، تاکہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے استعمال کر سکیں قرآن کریم۔ جی وَلَقَدْ، دوبارہ میرے ساتھ آپ اردو پڑھیں گے، میں عربی پڑھوں گا۔ وَلَقَدْ یسرنا القرآن للذکر، وَلَقَدْ یسرنا القرآن للذکر، جی نہ صرف آسان بلکہ بہترین کام، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ خیرکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم، تم میں سے بہترین، من، وہ ہے جو، تعلم، سیکھے، القرآن، قرآن سیکھے، وعلمہ، اور سکھائے اس کو۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب دیکھیں اس میں غور کریں، خیر کہتے ہیں بہتر کو، کم تم میں سے، ٹھیک ہے، یا تمہارا بہترین، یا تمہارا بہترین، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کس طرح آپ نے ترجمہ کیا؟ خیر کا ترجمہ آپ کو آتا تھا تو آپ نے یہ جو ہو ہم کا ی کم نا والی ضمیریں لگی ہیں، خیر ہو، خیرہم، خیرکا، خیری، خیرکم، ٹھیک ہے، اور خیرو نا، اور خیرو ہا۔ جی من وہ ہے جو تعلم، قرآن سیکھے، ٹھیک ہے۔ اب تعلم اصل کیا ہے؟ ماضی ہے، تعلم اس نے سیکھا، تعلم کا کیا مطلب ہے؟ اس نے سیکھا۔ اب اس کی گردان کس طرح ہوگی؟ تعلم، تعلمو، تعلمتا آپ نے سیکھا، تعلمتم میں نے سیکھا، تعلمتم آپ سب نے سیکھا، تعلمنا ہم نے سیکھا۔
القرآن نا، قرآن کو جو آبجیکٹ ہوتا ہے مفعول ہوتا ہے اس پہ اس کے آخر میں کیا آتی ہے؟ زبر آتی ہے، وہ منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک زبر کیوں آئی ہے؟ کیونکہ پیچھے الف لام آ گئے. اگر الف لام نہ ہوتا تو دو زبریں ہوتی. واو اور علمہ سکھائے اس کو. تو علمہ ادھر کیا ہے؟ فعل کون سا ہے؟ علمہ. کون سا فعل ہے؟ علمہ. تو علمہ اس نے سکھایا، علمہ اس نے سکھایا، علمو ان سب نے سکھایا، علمتا آپ نے سکھایا، علمتو میں نے سکھایا، علمتم آپ سب نے سکھایا، علمنا ہم سب نے سکھایا. ہو اس کو، ہو اس کو، علمہ ہو اس نے اس کو سکھایا، علمہم اس نے ان سب کو سکھایا، علمہ اس نے سکھایا کا آپ کو، علمہ اس نے سکھایا نی مجھے، علمہ اس نے سکھایا کم آپ سب کو، علمہ اس نے سکھایا نہ ہمیں. ٹھیک ہے. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں سکھایا. ٹھیک ہے، یہ اس طرح ہوگا. جی خیرکم اچھا بہترین تم میں، خیر اچھا بہترین، خیرکم تم میں سے بہترین. من، ٹھیک ہے، من کے دو معنی آتے ہیں. کون کون سے؟ ٹھیک ہے، انگلش میں بھی اسی طریقے سے جو ہو ہے اس کے دو معنی آتے ہیں. نمبر ایک کون، اور نمبر دو جو. ٹھیک ہے، من ربک کا آپ کا رب کون ہے، اور خیرکم تم میں سے بہترین، من وہ جو، I am the one who. ٹھیک ہے، who are you. ٹھیک ہے، تو یہ استعمال ہوتے ہیں. جی تعلمہ سیکھا، علمہ سکھایا، علمہ ہو سکھایا ہو اس کو. جی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اب تک آپ نے سینکڑوں کلاسز میں حاضری دی ہوگی، مگر اس وقت سطح زمین پر مختلف مضامین کی لاکھوں کلاسز چل رہی ہوں گی، لیکن اللہ کی نظر میں ان ساری کلاسوں میں بہترین کلاس کس کی ہے؟ قرآن کی ہے. الحمدللہ. جی پہلے طالب علم کا ذکر ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے. اور اچھا پہلے طالب علم کا ذکر ہے، یہ اکرام ہے قرآن کے سیکھنے والے کا. اللہ کی کتاب کا علم ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے ہر شخص کو اس کو سیکھتے رہنا چاہیے. بہترین شخص وہ ہے جو یہ دونوں کام کرے، سیکھے اور سیکھنے تک محدود نہیں. اس وقت نیت کیجئے کہ ہم سکھائیں گے بھی. ٹھیک ہے، 10 سیکنڈ میں آپ دو نام سوچیں کہ آپ کس کو سکھائیں گے. کون سے ایسے آپ کے دوست ہیں جن کو آپ یہ پیغام پہنچائیں گے؟ جی 10 سیکنڈ ٹائم ہے آپ کے لیے. 1 2 3 4 5 6 7. جی کس کو عقائد سکھائیں گے آپ؟ جی سب سوچیں کہ وہ کون سے ایسے دو ان کے دوست ہیں جن کو وہ قرآن کریم کا یہ پیغام ان تک پہنچائیں گے. صرف ناظرہ قرآن نہیں بلکہ فہم قرآن سیکھیے اور قرآن میں غور کرنا سیکھیے. نیت اور پوری کوشش کیجیے کہ اس سلسلہ کو چھوڑیں گے نہیں. جی سب سے اہم نیت. انما الاعمال، اعمال تو بس، بالنیاتی نیتوں پر ہے. انما الاعمال، اعمال تو بس، بالنیاتی نیتوں پر ہے. جی اعمال تو بس نیت، انما بس صرف. انما کیا مطلب ہے؟ بس اور صرف. جی اعمال اس کا واحد کیا ہے؟ عمل. اس کا واحد کیا ہے؟ عمل. عمل کی جمع کیا ہے؟ اعمال. ٹھیک ہے، بالنیات، نیت واحد ہے اور نیات اس کی کیا ہے؟ جمع ہے. جی انما الاعمال بالنیات. قیامت کے دن پہلا فیصلہ 3 لوگوں کا، اس میں سے ایک قرآن کا قاری اور ٹیچر بھی، جو دکھاوے کے لیے پڑھاتا تھا، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو نیت اچھی ہونی ضروری ہے. عبادت برباد، ایسے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا جس میں اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی دکھانے کے لیے دودھ کے گلاس میں گندگی کا ایک قطرہ ڈال دیں، پھر کہا جائے کہ پیو، تو پیے گا تم میں سے کوئی؟ نہیں پیے گا نا. ایک گلاس میں ایک گلاس دودھ کا ہو، بالکل زبردست، جامع شیری بھی ڈال دیں اور ساتھ آپ کے سامنے پیشاب کا ایک قطرہ ڈالیں، تو پیئیں گے؟ نہیں پیئیں گے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ گلاس پھینکیں اور ہو سکتا ہے گلاس اس کے منہ پہ دے ماریں جو آپ کو دینے والا ہے.
اسی طریقے سے اللہ کے ساتھ کسی کو اگر آپ شریک ٹھہرائیں گے تو پھر سوچیں یہ کہ آپ کو بہت اچھا صلہ ملے گا، تو غلط بات ہے۔ انشاءاللہ ہم صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے، اور تاکہ سیکھ کر دوسروں کو سکھائیں۔ دنیا کے شاید 90% مسلمان قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ہم خود قرآن سمجھ کر انہیں سمجھائیں گے، تاکہ ہر مسلمان اس قابل ہو کہ وہ غیر مسلموں کے سامنے بھی قرآن کے بہترین پیغام کو پیش کر سکے۔ جی اب پورے احساس، تصور اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں۔ میں عربی پڑھوں گا، آپ اردو پڑھیں۔ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات۔ جی انما 2000 سے زیادہ مرتبہ قرآن کریم میں یہ الفاظ استعمال ہوئے۔ کون سے؟ ان اور انما۔ ان اگر، جیسے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، ان بے شک ان اللہ مع الصابرین، انما صرف انما الاعمال بالنیات۔ الحمدللہ۔ اب ہم آتے ہیں گرامر کے پورشن کی طرف۔ اس میں ہم سیکھیں گے فاعل، مفعول اور فعل، ٹھیک ہے؟ فاعل، مفعول اور فعل، فعل، جعل، فتح، نصر اور خلق سے۔ لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ٹی پی آئی کو دہرائیں، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کے کیجئے۔ جی فعل، یفعل، افعل، اس کو دہرائیں۔ فعل اس کی گردان جس کے کیسے ہے؟ فعل، فعلو، فعلت، فعلت، فعلتم اور فعلنا۔ یفعل، یفعل، یفعلون، تفعل، افعل، تفعلون، نفعل۔ اور افعل اور افعلو، لا تفعل اور لا تفعل۔ جی فعل کے 4 اہم باب یا سٹائل: فتح، یفتح اور افتح، نصر، ینصر سے انصر، ضرب، یضرب اس رب، سمع، یسمع اس مع۔ آج کے سبق میں ہم فاعل لام سے فاعل، مفعول، فعل بنانا سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ فعل سے اگر آپ کے پاس ایک فعل ہے فعل، کس طرح بنے گا جی؟ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والا، مفعول جس پر کام کا اثر پڑا ہوا، اور فعل کام کا نام یا پھر کام کرنا۔ جی آپ نے فاعل بنانا ہے تو اسی طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے فاعل کا، کام کرنے والے کا سٹرکچر اسی طرح کا ہوتا ہے۔ ان الفاظ کو یاد کریں، ہم اسے کہتے ہیں کہ فاعلن کے وزن پر فاعل بنے گا۔ 3 حرفی فعل سے اسم فاعل فاعلن کے وزن پر بنے گا، 3 حرفی فعل سے، ٹھیک ہے؟ فاعل لام فعل ہے نا، فعل سے بنانا ہے تو 3 حرفی ہے وہ، فاعل اور لام، 3 حرفی فعل سے اس میں فاعل فاعلن کے وزن پر ہوگا، اور اس میں مفعول مفعولن کے وزن پر ہوگا، اور فعل یعنی فعلن۔ جی فعل، یفعل، افعل۔ جی فاعل، مفعول اور فعل، فاعل، مفعول اور فعل۔ جی اچھے کام سبھی کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن اگر میں پوچھوں حل انت فاعل، کیا آپ کرنے والے ہیں؟ نام انا فاعل، جی ہاں میں کرنے والا ہوں۔ 2 مطلب ہے، ایک ہے کرنے والا اور ایک ہے کر رہے، ایک ہے کر رہے۔ حل انت فاعل، کیا آپ کر رہے ہیں؟ نام انا فاعل، جی ہاں میں کر رہا ہوں۔ حل انتم فاعلون، کیا آپ کر رہے ہیں؟ آپ سب، تو آپ کہیں گے نام نحن فاعلون۔ جی اسی طریقے سے فاعل کے وزن پر فاتح کیا ہوگا؟ کھولنے والا، اور مفتوح کیا ہوگا؟ جس کو کھولا گیا ہو، اور فتح کا کیا مطلب ہے جی؟ کھولنا۔ جی دیکھیں جی، قرآن کو کھولنے والا یا مسجد کو کھولنے والا، ایسی چیزیں، ٹھیک ہے؟ حل انت فاتح، اگر میں پوچھوں کہ آپ کھولنے والے ہیں تو آپ کہیں گے نام آنا فاتح۔ اب میں کہوں حل المسجد مفتوح، کیا مسجد کھولی گئی ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کیا مسجد کھلی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مفتوح مفعول کے وزن پہ ہے، تو آپ کہیں گے نام المسجد مفتوح۔ جائل
بنانے والا، مجعول ٹھیک ہے، جائل فاعل، مجعول مفعول کے وزن پر ہے، اور جعل کسے کہتے ہیں؟ بنانا۔ اب دیکھیں میں کہوں مدد کرنے والا، ناصرہ اس نے مدد کی، اب اس کا اسم فاعل بنانا تو ناصرون، جس کی مدد کی گئی منصور، اور مدد کرنا نصر۔ اب میں کہوں خالق سے اس میں فاعل بنائے تو کس طرح بنائیں گے؟ خالقون پیدا کرنے والا، جس کو پیدا کیا گیا وہ مخلوقن، اور خلقن کیا ہے؟ پیدا کرنا۔ الحمدللہ یہ تھا ہمارا مختصر نقطۂ تعلیم۔ دیکھتے ہیں اوپر اٹھیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے ذریعے کچھ لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بس کرتا ہے۔ کیا چیز انسان کو اس دنیا میں کامیاب بناتی ہے؟ آج کی دور کی تحقیق کے مطابق رویہ، سلوک، اعتماد، بھروسہ، پر امید اور مثبت سوچ اور ثابت کرنا۔ کیا چیز انسان کو اس دنیا میں کامیاب بناتی ہے؟ آج کی دور کی تحقیق کے مطابق غور و فکر کرنے والا ذہن، بہترین اخلاق، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ قرآن کریم کے علاوہ کوئی کتاب یا استاد ٹھیک ہے، اور ان سے اہم چیزوں کو انسان کے اندر اس سے بہتر انداز میں پیدا نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم سب سے بہتر انداز میں ان چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے ٹھیک ہے۔ قرآن کریم شخصیت کو بنانے والی ایک کتاب ہے ٹھیک ہے۔ اس دنیا میں کامیاب ہونے کے سارے نسخے، ذہن اور دل کا سکون دے گا قرآن آپ کو، اس دنیا کا اصلی تحفہ دے گا، آخرت کی کامیابی، دائمی سچی کامیابی۔ یہی حقیقت اور کامل برکت ہے جو قرآن کریم ہمیں دے سکتا ہے، جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رہنمائی میں دیتا ہے۔ برکت کا ہمارا نظریہ کیا ہے جی؟ قرآن کریم کو محدود برکت کے نظریے سے نہ دیکھیے، اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کتاب سمجھتے ہوئے پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے کی اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ ہر ایک کی فردی دعا ہے، اور اگر آپ نے سب کے لیے پڑھنی ہے تو سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔